کہ بلال پاشا جو آج کل ٹرینڈنگ میں ہیں ان کے نیگیٹو پوائنٹس کو اگنور کر دیے جائیں، کیونکہ ہر انسان میں خوبی اور خامیاں ضرور ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انسان کی خوبیوں کو دیکھ کر ان سے کچھ سیکھیں، نہ کہ ان کی خامیوں کو لے کر ان پر بلیم کرتے رہے۔ السلام علیکم۔ بلال پاشا ایک چھوٹی سی بستی کا لڑکا ایک اسکول کالج کی لائف گزارتا ہے، ٹاپ کرتا ہے، اس کے بعد یونیورسٹی میں جاتا ہے، اسکالرشپ اسے ملتی ہے، یونیورسٹی میں وہ اپنا لوہا منواتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے سی ایس ایس آفیسر بننے کی۔ وہ سی ایس ایس آفیسر بننے کے لیے ایگزام دیتا ہے 2018 میں، اور ایگزام میں بھی اچھی پوزیشن لیتا ہے۔ اس کے بعد اسے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے سی ایس ایس آفیسر کی حیثیت سے، جہاں پر وہ اپنی محنت سے، اپنی لگن سے لوہا منواتا ہے۔ اور ایک دن پھر ایسا آتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اور یہاں وہاں ہم بہت سی سٹوریز آج بھی سن رہے ہیں کہ بلال پاشا نے، کوئی کہہ رہا ہے سوسائڈ کر لیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک قتل کی یہ ایک سازش ہے۔ اب میں اس پہ بالکل بھی بحث نہیں کروں گا کہ یہ ایک سوسائڈ ہے یا پھر یہ ایک قتل ہے، بلکہ اس کے پیچھے کا ایک جو پس منظر ہے، جو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے، میں اس چیز کو آپ لوگوں کے ساتھ صرف ڈسکس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب دیکھیں، بلال پاشا میں مانتا ہوں ایک ذہین، ایک ہونہار اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم تھے، ایک اچھے آفیسر تھے، ایک غریب فیملی سے اٹھے، انہوں نے ایک خواب دیکھا اور وہ ایک ایلیٹ کلاس میں جا کر وہ بیٹھ گئے۔ دن رات ان کے سی ایس ایس آفیسر کے ساتھ گزرتے تھے جو مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ کسی کا بیک گراؤنڈ ایلیٹ کلاس ہے یا کوئی مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پر ایک اور قدرت کا قانون ہے، آپ کے اور میرے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے پیدا کہاں ہونا ہے اور کب ہونا ہے، ہماری ڈیتھ کہاں ہونی ہے اور کیسے ہونی ہے، لیکن اس کے درمیان کی جو ایک زندگی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ سم ٹائم لک پہ ڈیپینڈ کر جاتا ہے، لیکن موسٹلی جو ہے انسان اپنی محنت سے جو مقام حاصل کرتا ہے وہ اس کی اپنی محنت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھی اس بات کے پیچھے بلیم ہم اسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو اساتذہ جو ہمیں ملتے ہیں، جو ہماری تربیت کرتے ہیں، ہماری تربیت میں صرف یہی شامل نہیں ہونا چاہیے کہ نمبر اچھے لینے چاہیے، سی ایس ایس آفیسر بنے یا پھر کسی اور فیلڈ میں جا کر کوئی اچھا مقام حاصل کرے۔ سب سے پہلے جو تعلیم ہمیں سکھاتی ہے وہ ایک اچھا انسان بننا سکھاتی ہے۔ اب ایک اچھا انسان ہوگا، اسے کسی بھی سچویشن میں آپ ڈال دیں گے تو وہ خود کو اس سچویشن میں ڈھال لے گا۔ اب چاہے ایک چھوٹی فیملی کا لڑکا ہے، اسے آپ اپر کلاس میں بٹھا دیں، یا اپر کلاس کا لڑکا ہے اسے آپ لوور مڈل کلاس میں بٹھا دیں، تو اس کی تعلیم کا جو زیور جو اس نے ایک عرصہ گزارا ہوتا ہے، 16 سال، 15 سال، 20 سال، جتنی بھی تعلیم وہ حاصل کرتا ہے، وہ تعلیم اسے مینر دیتی ہے کہ وہ اس سچویشن میں، وہ اس سوسائٹی میں کیسے بلونگ کرتا ہے۔ اب میں بہت سی سٹوریاں سن رہا ہوں کہ شاید ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ وہ ایک ایلیٹ کلاس میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے تھے، یا پھر وہاں کی جو سوسائٹی کا جو رہن سہن تھا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہے، اس میں انہیں کافی تکلیف، کافی مشکلات درپیش آ رہی تھیں، اور جس کی وجہ سے بہت سی سٹوریز ہیں کہ وہ گھر واپس آئے، ڈپریشن کا شکار تھے پچھلے کچھ دنوں سے۔ میرا اس ویڈیو کے تھرو ایک ہی پیغام ہے ان ٹیچرز کو، ان اساتذہ کو، کہ جو ہم جیسے سٹوڈنٹس اور بلال پاشا جیسے سٹوڈنٹس کی تربیت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کی ایسی ذہن سازی کی جائے کہ چاہے انہیں کسی بھی کلاس میں بٹھا لیا جائے، ان کا جو مائنڈ میں کبھی بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ وہ ایک چھوٹے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا بڑے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بحیثیت انسان میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایلیٹ کلاس کے ہیں وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، جو لوور مڈل کلاس کے ہیں وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ یہاں پر میں ان ڈپارٹمنٹ سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جہاں مقابلے کے امتحانات کیے جاتے ہیں، میں یہاں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان بچوں کو سلیکٹ نہ کیا کریں کہ جو صرف نمبر لے جاتے ہیں کویسچنز کے آنسرز کر کے، بلکہ انہیں ذہنی طور پر بھی انہیں چیک کیا جائے کہ کیا وہ سی ایس
CSS کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے. میرا یہاں پر میں ایک بات پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا, میرا یہاں پر کوئی بھی اس طرح کا موقف نہیں ہے کہ میں بلال پاشا کو کسی طرح سے ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہ رہا, یا اس طرح کے اور جو ہماری ایگزامپلس پیچھے گزر چکی ہیں میں انہیں ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہ رہا, بلکہ میں ان آنے والے ہمارا جو مستقبل ہے ان کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں کہ کافی جو پیرنٹس ہیں اب اس چیز کو لے کر بہت سے انسیکیور ہو گئے ہیں. اب ہمارے کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو ابھی ٹاپ کر رہے ہیں, کوئی کالج میں ہے, کوئی یونیورسٹی میں پہنچ چکا ہے, جس نے خواب دیکھ رکھا ہے کہ وہ CSS آفیسر بنے گا, CSS آفیسر بننے کے بعد اپنے ملک و قوم کی خدمت کرے گا. موسٹلی اب جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو لے کر انسیکیورٹی فیل کر رہے ہیں کہ کل کو ان کا بچہ بھی بلال پاشا نہ بن جائے. تو میرا مقصد یہاں میں ویڈیو اینڈ کرنا چاہوں گا, میرا جو اہم پیغام ہے میں وہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اس پلیٹ فارم سے نہ روکیں, بلکہ ان کی ذہنی تربیت اس طرح کریں کہ وہ جس قسم کے بھی ماحول میں چلے جائیں, جیسا بھی ماحول ہو وہ وہاں خود کو ایڈجسٹ کر لیں اور اپنا جو ہنر ہے وہ دکھائیں اور اپنا لوہا منوائیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے, جو میرے جتنے بھی سننے والے ناظرین ہیں وہ میرے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اسے پک کریں گے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم پیغام کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں, وہاں پر معذرت سے کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے اس پیغام کو نیگیٹو وے میں لے کر چلے جاتے ہیں. کبھی بھی یہ کسی کا خیال نہیں ہوتا کہ وہ نیگیٹو چیز آپ کو ڈیلیور کرے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ پازیٹیو چیز ہی ڈیلیور کرے. تو آپ لوگ بھی جو بھی سوشل میڈیا پر لوگ موجود ہیں انہیں سنیں, ان کے اس پازیٹیو پوائنٹس کو کائنڈلی نوٹ کر لیا کریں, نہ کہ نیگیٹو پوائنٹ کو آپ ہائی لائٹ کیا کریں. اور میری ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ بلال پاشا جو آج کل ٹرینڈنگ میں ہیں ان کے نیگیٹو پوائنٹس کو اگنور کر دیے جائیں, کیونکہ ہر انسان میں خوبی اور خامیاں ضرور ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انسان کی خوبیوں کو دیکھ کر ان سے کچھ سیکھیں, نہ کہ ان کی خامیوں کو لے کر ان پر بلیم کرتے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.